الحمد للہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم وهو اعلم بمن اتقى آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا سلسلہ گفتگو راہ عمل کے نام سے آج عمل کے جن رستوں پر چلنا ایک بندہ مومن کو اور طریقت کے تصوف کے معرفت کے رستے پر چلنے والے جن لوگوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو چیزیں انسان کی روحانی ترقی کو روک دیتی، جو دنیاوی طور پر مالی طور پر اسے مضبوط کر دیتی ہیں لیکن عملی طور پر اسے کمزور کر دیتی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز پر ہم بات کریں گے۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بتاتا بھی ہے اور اچھا کہلاتا بھی ہے۔ روز بروز اس کے اندر یہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اچھا جانیں، میری تعریف ہو، خود پسندی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر بطور اصلاح بھی اس پر تنقید کر دے تو اس کو وہ بھی چیز پسند نہیں ہوتی، اور بہت ساری جگہوں سے بہت سارے معاملات سے وہ اس لیے بھی رک جاتا ہے کہ وہاں چیزیں اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی۔ قرآن مجید نے انسان کی اس کمزوری کا ذکر کیا ہے اور سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم، فرمایا اپنے آپ کو ستھرا بنا کر پیش نہ کرو، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، ان دو لفظوں میں وضاحت کر دی، تم نہ اپنے آپ کو پیش کرو۔ ہمارے ہاں ہر آدمی کا مزاج ہے، ہم اپنی خدمات بتاتے ہیں، اپنی خدمات گنواتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنے منہ سے اپنا بتاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، کمزوری یہ واقعہ ہوتی ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے 5 سال کسی ادارے میں پڑھا لیا، وہ بھی بتا رہا ہے جی الحمدللہ 5 سال سے قرآن پاک پڑھا رہا ہوں۔ کس کو بتا رہے ہو؟ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم تو جانتا ہے۔ میں نے وہاں 10 سال نوکری کی، دین کی، تو بتا کس کو رہے؟ کس کو آپ یہ بات بتلا رہے ہیں؟ یہاں تو اپنا بتانے کا اتنا عجیب ذوق پیدا ہوا ہے کہ اپنے والد کو حج کرا کے لوگ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ابا کو حج کرایا، بھئی ابا آپ کے تھے تو آپ نے ہی حج کرانا تھا، کسی اور نے تھوڑی کرانا تھا۔ جب والد آپ کے تھے تو آپ کو ہی کرانا تھا۔ میں نے جی بہنوں کی شادی کی تو بہنیں کس کی تھی؟ میں نے بھائی کے ساتھ مدد کری تو بھائی کس کا تھا؟ میں نے جی اپنے استاد کی بڑی خدمت کی، ان سے پیار کیا تو بھئی استاد بھی تو آپ کے تھے نا۔ کہتا جی میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کے آستانے پر
میں نے اپنے شیخ کے آستانے پر نوکری کی اور میں نے کہا تجھے غلطی لگ گئی ہے. کسی نے کہا تھا حضرت انس بن مالک سے بڑے نصیبوں والے ہو, 10 سال ہو گئے حضور کی نوکری میں. فرمانے لگے یہ تو ان کی نظر ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے, تو ان کی مہربانی ہے. میں کون ہوتا ہوں, مطلب میں اور ان کی نوکری. تو امیر حرم میں غریب بے نوا, تو کجا اور من کجا. اپنا بتانا, اپنا آپ دکھانا, اپنے آپ کو ظاہر کرنا, اپنی تعریف پسند کرنا, مجھے مانو, مجھے کہو, مجھے گنو, میں خوبصورت زیادہ ہوں, میں پڑھا لکھا زیادہ ہوں. کچھ کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں سینئر زیادہ ہوں. بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا کے پیش. دیکھیں نا کیسے خوبصورت لفظ ہے, فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو ستھرا بنا کے پیش نہ کر. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, وہ خوب جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے. اسے بڑے بھولے بھالے, بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو اپنی زندگی میں یہ جو خواہش ہے نا بڑا ہونے کی, سیانہ ہونے کی, سمجھدار ہونے کی, یہ انسان کو کمزور کر دیتی. ہم تعارف ہی بڑا کراتے ہیں, ہمارا تعارف بہت زیادہ ہے, ہمارا ذکر بہت زیادہ ہے, ہم بہت بڑے ہیں, ہمیں مانو, ہمیں گنو, ہمیں شمار کرو, ہماری خدمات کو تسلیم کرو. ہمارے ہاں تذکرے کیے جاتے ہیں, باتیں کی جاتی ہیں. ایک حدیث ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ وہ جو ہمارے اندر ادھیڑ پدیڑ ہے نا, وہ جو مد و جزر ہے, وہ جو دل لگتا نہیں, کہیں ٹھہرتا نہیں, وہ جو نماز میں طبیعت جمتی نہیں, وہ جو قرار ملتا نہیں, وہ جو سکون آتا نہیں, تو یہ ایک حدیث بہت سارے ہمارے باطنی سوالوں کا جواب دے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک کنز المال کی حدیث ہے. حضور فرمانے لگے مال اور مرتبے کی محبت, یعنی پیسے کی محبت اور عزت کی محبت کہ میں بڑا ہو جاؤں, میں چاہا جاؤں. فرمایا مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے. مومن منافقت کے راستے پہ چل پڑ. اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آئے اس بات کی, اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے. یہ تو مال کمانے نہیں نکلا اور یہ تو مرتبہ حاصل کرنے جب نکل پڑا ہے تو فرمایا تیرے اندر منافقت, پھر نہ حلال حرام کی تمیز رہ جائے گی, نہ اپنے بیگانے کی تمیز رہ جائے گی, کوئی پتہ ہی نہیں رہ جائے گا. پھر تو انسان بھیڑیوں کی طرح لوٹتا پھرے گا, کھاتا پھرے گا, دندناتا پھرے گا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالوضاحت فرما دیا. حضور فرمانے لگے یاد رکھو اس محبت کو پنپنے نہ دینا, اس کے اندر زیادہ قوت نہ آنے دینا کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں, اس کو اتنا زیادہ بڑھوتری نہ دینے لا کہ پھر تمہارے لیے واپس لوٹنا مشکل ہو جائے. حبیب دو عالم نبی اکرم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مرتبے کی محبت, یہ چاہا جانا. بہت سارے مذہبی لوگوں میں روحانیت نہیں ہوتی, پگڑی بھی ہوتی ہے, دستار بھی ہوتی ہے, کتابوں کا علم بھی ہوتا ہے, روحانیت کا دور دور تک پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پگڑی باندھ کے, کتاب یاد کر کے, سارا کچھ سمجھ کے خواہش ہوتی ہے کہ اب مجھے اسٹیج بھی ملے. تو یہ چیز انسان کی طبیعت کے اندر نفاق کو جنم دیتی ہے, یہ کمزوریاں پیدا کرتی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے دنیا نہیں جانتی. 1,44,000 صحابہ نے حج کیا ہے حضور کے ساتھ. کہاں گئے باقی سارے لوگوں کو؟ تو چند کے نام آتے ہیں. وہ 313 جو میدان بدر میں جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلے تھے, کدھر ہیں ان کے نام؟ وہ جو 72 احد میں شہید ہو گئے تو وہ کہاں تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اور میاں اگر وہ بھی اس چکر میں ہوتے کہ پہلے میری تختی لگاؤ, پہلے مجھے سینئر مانو, پہلے مجھے بڑا جانو, پہلے میرا اقرار کرو, پہلے مجھے کوئی گولڈ میڈل دو, تمغہ حسن کارکردگی دو, تو پھر تو کام رہ گیا تھا. انہوں نے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی. ان کی طلب اتنی تھی کہ یا اللہ راضی ہو جائے یا اللہ کے رسول راضی ہو جائے. یہ خود پسندیاں, یہ چاہا جانا, یہ مرتبہ, اٹھ بلیا چلو تھے وسیے, او جتھے وس دینی سارے یلنے,
نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔